مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بڑی بات بتا رہا ہوں. آخر یہ جھگڑا کا ہے؟ یہ اختلاف 72 سے ہمارا کیا اختلاف ہے؟ کان کھول کے سنو. مولانا بولے 1 سال تک تقریر چلتی، بولے ایسا فارمولا دے رہا ہوں زندگی بھر چلتی، زندگی بھر چلتی. مسئلے کو سمجھو. ایک پہلو ہے عمل کا، دوسرا پہلو ہے فضیلت کا. تو یہ بازو والے 72 کیا کرتے؟ عمل کو لے لیے. کیا لیے؟ اس لیے اس کو دیکھو مسک دور کے گھستے رہتا، گھسرا گھسرا گھسرا. کیا ہے بوٹ؟ کیا کرنا؟ سنت. بازو والا عمل کو لے لیا، داڑھی چھوڑتے جا رہا چھوڑتے جا رہا چھوڑتے جا رہا چھوڑتے جا رہا، یہاں تک آ گئی. کائی کو چھوڑا رہتی بڑی سنت. عمل کو لے لیا. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. ایک جانا نکاح پہ نکاح کر رہا، نکاح پہ نکاح کر رہا، نکاح پہ نکاح کر رہا، 4 کر لیا. پھر پہلی کو چھوڑ کے اور ایک کر لیا. ارے والا کئی کو کر رہا میاں؟ وہ جوڑواں گھر میں ہے سو تو نہیں پال سک رہا، پھر ایکسٹرا کئی کو فٹنگ کر رہا ہے. سنت. اب ایک نیا چل رہا ہمارے حیدرآباد میں، آپ کریں آیا نہیں آیا نہیں معلوم، اللہ حفاظت کرے. صبح میں نکاح کرنا کہتے، شام میں ولیمہ کرنا کہتے. لوگ مت. نہیں باتیں چل رہی. میں پوچھا یہ کئی کو سنت، کئی کی سنت رہے اس میں؟ کم خرچے کی سنت، شارٹ اینڈ سویٹ نکاح. خالی قرآن مانتا ہوں، حدیث کو نہیں مانتا ہوں مر رہا. ایک جنا بولا میں خالی حدیث کو مانتا ہوں، قرآن کو نہیں مانتا ہوں مر رہا. عمل کو لے لیے، فضیلت چھوڑ دیے. مگر اہل سنت کے صدقے اور قربان جاؤ، اللہ نے ہمیں اس میں پیدا کیا کہ ہم نے مدینے والے سے عمل بھی لیا، تو خدا کی قدم مدینے والے کی فضیلت کو بھی لے لیا ہے کہ ہم فضیلت کے بھی ماننے والے ہیں، عمل کے بھی ماننے والے ہیں. اسی لیے اللہ نے ہمیں کیا کہا؟ قرآن گواہ ہے، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس اس کا ترجمہ اور تفسیر کرتے ہیں. آج کے مولوی صاحب کی تفسیر نہیں سنا رہا ہوں، صحابی رسول، خاندان رسول کے فرد معظم حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر، جن کو رسول اللہ نے ترجمۃ القرآن کا لقب عطا کیا. وہ عبداللہ ابن عباس صحابہ میں سب سے بڑے جلیل القدر مفسر مانے گئے. وہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہیں. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. پہلے ترجمہ سن لو. بروز محشر، اے بابو، اے امریکن، ادھر دیکھو نا یار اتنی پیاری. تم لوگ 10,000 بھی لے کے ڈھونڈے تو کوئی نہیں ملتے تم لوگ ایسی بات بولنے والے. فری میں مل گئے مولانا. خاموش سنو. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. بروز محشر، ترجمہ کیا ہے اس کا؟ بروز محشر بعض لوگوں کے چہرے سفید، ابیض، نورانی، چمکدار ہوں گے، اور بعض لوگوں کے چہرے کالے. ڈراؤنی مولانا کا، خطرناک، داغدار ہوں گے. میں نے کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے یوم تبیض وجوہ، تبیض وجوہ. بعض لوگوں کے چہرے نور والے، ابیض ہوں گے، سفید ہوں گے، چمکدار ہوں گے. وتسود وجوہ، تسود وجوہ، کالے ہوں گے چہرے، داغدار ہوں گے، خطرناک ہوں گے. اب یہ ترجمہ ہوگا. تفسیر کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس. ان کی تفسیر سے سنی بھی اختلاف نہیں کر سکتا، بازو والا بھی اختلاف نہیں کر سکتا. کرا
تو غارت کے گڑھے میں جاتا. اس لیے ان کی تفسیر سنا رہا ہوں, سنو. بازو والوں کو ہی پوچھو, رات میں نقشبندی صاحب بولے صحیح ہے, بولے مضبوط ہے. ترجمہ سنو, تفسیر سنو کیا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں جن کے چہرے بروز محشر نورانی ابیس چمکدار ہوں گے وہ کوئی اور نہیں, اہل سنت والجماعت والے ہوں گے. اور جن کے چہرے بروز محشر کالے داغدار بدنما خطرناک ہوں گے وہ کوئی اور نہیں, اہل سنت کے علاوہ جتنے ہوں گے ان کے چہرے داغدار ہوں گے. یہ خبروں سے اٹھیں گے کالے چہروں کے ساتھ. اب ہاتھ اٹھاؤ, کالے چہروں کے ساتھ خبروں سے کون کون اٹھنا چاہ رہا؟ اب ہاتھ اٹھاؤ, نورانی چہروں کے ساتھ کون کون اٹھنا چاہ رہا؟ آہا سبحان اللہ. تو پھر خدا کی قسم, آج قسم کھا لو, اہل سنت چھوڑ کے ادھر ادھر نہیں جائیں گے. اہل سنت چھوڑ کے ادھر ادھر نہیں جائیں گے, کیونکہ یہ جماعت ہمارے ابا کی جماعت نہیں ہے, یہ ہمارے مفتی صاحب مولانا صاحب کی بنائی ہوئی جماعت نہیں ہے, یہ کوئی پیر صاحب حضرت قبلہ کی بنائی ہوئی جماعت نہیں ہے. یہ جماعت اہل سنت خدا کی قسم مدینے والے مصطفیٰ محمد عربی کی بنائی ہوئی جماعت ہے. رسول اللہ کی جماعت کو چھوڑ کر کوئی ادھر ادھر ڈھونڈتے نہیں پھریں گا. یہاں وہاں گئے تو امیر صاحب تو ملیں گے, شیخ صاحب حفظہ اللہ تعالی. آقا لال ہاتھ اٹھا رہا ہے تو جنت کے باغ کی ٹہنی توڑ رہا ہے. اللہ اکبر, باغ جنت کی ٹہنی توڑ رہا ہے. یہ شان مصطفیٰ کی. سورج ڈوب گیا, حضرت علی کی نماز قضا ہو گئی, نبی نے ہاتھ اٹھا دیا, سورج پلٹ کے آ گیا. سورج کا پلٹ جانا شان مصطفیٰ ہے, فضیلت مصطفیٰ ہے. پھر اب ذرا غور کر کے دیکھیے, نبی سے یہودی نے کہا نبی ہو تو جھاڑ کو کلمہ پڑھاؤ, جھاڑ کو بلاؤ. نبی نے کہا میں بلاؤں, کیا تعجب کی بات ہے, تو جا کے کہہ دے مدینے والے مصطفیٰ نے بلایا ہے, محمد عربی نے بلایا ہے. وہ جا کے کہنے لگا جھاڑ جڑوں کو توڑ کر آمینہ کے لال کی بارگاہ میں اچک اچک کے آیا, اتنا جھکا, دیکھنے والے کہہ رہے ہیں محسوس ہو رہا تھا یہ محمد کو سجدہ کر رہا ہے. اللہ اکبر. شان